اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ لے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ
नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह से माफी चाहने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिगफार का तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या? रब फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। जब हजरत नूह की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गईं, तो आके हजरत नूह से कहने लगे अब हम क्या करें? तो क्या कहा हजरत नूह ने? फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। आपने फरमाया अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। उन्होंने कहत की बात की, उन्होंने कहा कि खेतियां उजड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही, कहत की बात की। आपने क्या कहा? इस्तगफार करो। क्यों? कि इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला। वो क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। इस्तिगफार करने वाले की अल्लाह कैसे मदद करेगा? बि अमवालिम व बनीन, तुम्हें माल भी अता करेगा और बेटे भी अता करेगा। बारिश भी देगा इस्तिगफार करने वाले को, और माल और औलाद से उसकी मदद भी करेगा। वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता करेगा और तुम्हें नहरें भी अता फरमाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत भी बनाएगा, अनहार भी बनाएगा। तौबा का, इस्तिगफार का तुम्हें ये फायदा मिलेगा। एक इस्तिगफार, हमारे बुजुर्गों ने वो लिखा है कि जब इंसान को अल्लाह नेमतें देता है तो फिर रब का हुक्म है कि उस पर शुक्र भी करे। नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया ना करने पर भी इस्तिगफार करना चाहिए। अल्लाह तूने बड़ा कुछ दिया था पर मैं शुक्र अदा इस पर भी। हमारा तो अब ये हाल है कि जो हमारे पास चीजें हैं वो हम कहते हैं ये तो मेरा हक था, लेकिन जो नहीं वो मुझे फटाफट मिलनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास सेहत है तो इसको मैं अपना हक समझ लेता हूं कि ये तो मेरा, ये चूंकि ठीक है जी, ये तो सही है, तंदुरुस्ती है, ये तो ठीक है, लेकिन कार कोई नहीं, वो जरा मिल जानी चाहिए। औलाद तो मेरे पास है, वो तो मेरा हक था, मेरा राइट था, माज़अल्लाह वो तो हमने हक बना लिया। और मेरे पास बंगला कोई नहीं, वो मुझे फटाफट मिल जाना चाहिए। भाई ये किस तरह तेरा हक था, किस हिसाब से? यानी जो चीजें हैं उनको संभालने की फिक्र नहीं है, और जो नहीं है उनके तलब की फिक्र लगी हुई है। शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, और नाशुक्री नेमत को लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और नाशुक्री करेगा तो अजाब दूंगा। फरमाया नहीं, कुलू वशरबू, खाओ भी और पियो भी, बस वला तुसरिफू, हद से ना बढ़ना, इसराफ ना करना, फजूल खर्ची ना करना। जो भी खाओ पियो हद में रह के। खाने पीने से इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन वला तुसरिफू, हद से तजावुज। क्या माना है इसका? एक माना तो यह है कि जब तुम खाओ तो तुम हुदूद में रह के खाओगे, हलाल हराम की तमीज रख के खाओगे। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर कुछ ज़रूरियात हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुम्हारे सामने आया तुम खा जाओ। जो तुम्हारा है तुम सिर्फ वही खाओगे, जो तुम्हारा नहीं है तुम उसके करीब नहीं जाओ। दूसरा माना ये है वला तुसरिफू का, हमारे मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि खाने के बाद नहीं खाना, बगैर भूख के नहीं खाना, कसरत से नहीं खाना, हर वक्त खाते रहना, हर वक्त खाते रहना। खाने को अपने ज़हन पे सवार कर लेना, रात को फैसला करना कि नाश्ते में ये खाऊंगा, और नाश्ता करते ही दोपहर के लिए खाना मंगा लेना, प्लान कर लेना कि ये सब्जी मंगा लो, और दोपहर की अभी टेबल पूरी सजी हुई है और दांतों के अंदर वो शख्स सफाई कर रहा है और साथ आर्डर दे रहा है कि शाम को मेरे लिए फलां चीज़। तो कोई खाने पीने तो नहीं ना आया मुसलमान दुनिया में, खाने पीने तो नहीं आया, और इतना खाना कि उसको सवार कर लेना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने
احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے، غلط خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ ایک کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ کھا بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا، غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ عزیز دوست، اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے، اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے، میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے، یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے، نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے۔ نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے، لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا۔ یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی، یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو، عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہے نا ہمارے ذمہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو، 10 سالوں میں کبھی ایسا۔ یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے، اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے۔ کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں۔
تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنے والی چیز۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ گویا جب تم روزہ رکھتے ہو تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے۔ آپ کے ذہن کو، یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی، وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتے کچھ۔ اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت، میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے، راج کے کھا لے، اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ جتنا آپ نے ڈال لیا ہے؟ اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، سیانے لوگ، تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا۔ بھائی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے، وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے، لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا۔ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق مومن سے، 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف، اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے۔ اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا۔ روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب؟ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا؟ سارے لوگ ٹھیک ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی، پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو تجھے پیسے دیتا ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسے ہی بڑا ہے۔ ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے؟ ہمیں کب یاد رہے گا؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک
علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے، فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے، پھر اس بھوک کی، او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے کہ مجھے یہ نہیں نا بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا۔ مجھے کیا لینے دیں آپ یہ بات، کیا لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہو پیر صاحب ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں، تو بھوکے رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے ہیں۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی۔ پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا، تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں۔ لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ جب اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا، پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا، ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا فاقہ کرتے تھے کہ پیٹ مبارک پیچھے کمر سے جا لگتا تو میں نا ہمدردی کے ساتھ پیار سے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، او غریبو نہ رویا کرو نا یار،
اگر کبھی فاقہ کاٹنا پڑ جائے بڑے خوش بخت ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو حسنین کی اماں کرتی تھی، تم وہ کام کرتے ہو جو رب کے لاڈلے محبوب کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو حضور امیروں کو بھی بڑا کرم فرماتے تھے، مالداروں پہ بھی شفقت کرتے تھے، پر کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو امیر نواز رسول؟ جب بھی سنو گے یہی جملہ ملے گا، غریب نواز رسول، غریب نواز رسول۔ تو پھر تمہاری غریبی بڑی شان والی نہیں جس پر کرم نوازیاں مدینے والے حبیب فرماتے؟ پھر یہ فاقے بڑے محبوب نہیں؟ پھر یہ تھوڑا سا غریبی میں وقت گزارنا یہ بڑی عظمت والا نہیں؟ میرے عزیز، اگر زندگی کے اندر تھوڑی توجہ ہو جائے، تھوڑا سا خیال ہو جائے، تو بہت ساری ہماری جو دقتیں ہیں زندگی میں، جو آزمائشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ بچوں کو بھی تھوڑی عادت بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات اگر بچوں کی محدود ہو جائے نا تو باپ کی محنت بھی تھوڑی کم ہو جائے۔ ہمارے نا خواہشات کی وسعت نے ہمارے والدین کو تھکا دیا ہے، ہماری خواہشات کی وسعت نے باپ کو اوور ٹائم لگانے پہ مجبور کیا ہے، ہماری خواہشات کی وسعت نے۔ کئی باپ ہیں جن کا اب دل کرتا ہے کہ پردیس سے واپس آ جائیں، ان کا دل کرتا ہے کہ اب پتہ نہیں ہے زندگی کا تو میں لوٹ آؤں۔ کاش بیٹے اپنی خواہشات کم کر دیں، کاش بچے اپنی خواہشات تھوڑی محدود کریں، تھوڑے پہ گزارا سیکھیں، تاکہ ہمارے بہت سارے پردیس میں رہنے والے لوٹ آئیں دیش میں، اپنوں کے ساتھ آ کے وہ رہیں، وہ اپنوں کے جنازے پڑھے، وہ اپنوں کی فاتحہ میں شریک ہوں، وہ اپنوں کے دکھ سکھ دیکھیں۔ خواہشات کی وسعت، بہت کھانے کا شوق، انواع و اقسام کے کپڑے، لیکن لوگوں کی جوانیاں پردیس کھا گیا اور ان کی دولتیں خواہشات کھا گئی۔ کاش والد بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ تھوڑے پہ گزارا کرنا، اس سے انسان وسعت پکڑ لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔